مجھے بتائیں کہ ایسا بچہ جس کی اپنی سوچ ہو اس کو پالنے کے فائدے کیا ہیں؟ ایز اے مدر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہی بچے کچھ بنتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے انوائٹ کیا ہے میری امی کو ٹو ٹاک اباؤٹ دا چیلنجز آف ریزنگ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ویمن ان دس سوسائٹی. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ مجھے صرف شادی کے لیے تیار کرے ہو, آپ مجھے پوری دنیا کے لیے تیار کرے ہو, اور جب مجھے پوری دنیا کے لیے تیار کرے ہو تو میرا پورا ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب جب میری اور الوینا کی لڑائی نہ ہو. اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ماں بیٹی کے ریلیشن شپ کے کیا کمپلیکسٹیز ہیں. اور پھر جب میں بڑی ہوئی مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اپنی ماں سے لڑنا نہیں, میں نے اپنی ماں کو سمجھنا ہے, میں نے میری ماں کی وولنریبلٹی سمجھنی ہے. وہ میری سہیلی بننی چاہیے, وہ میری دوست بننی یہ چاہیے. بات مجھے رشم نہیں سمجھائی. اب جا کے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کی ایپیسوڈ میرے لیے بہت اسپیشل ہے بکاز ہم بات کرنے لگے ہیں انڈیپینڈنس کے بارے میں. پاکستان کی سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹ تھاٹ کو یا خود مختار تھاٹ کو کتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور وی آر آلسو گوئنگ ٹو لک ان ٹو کہ خواتین کہہ رہی ہوں والدین کے لیے ایسے بچوں کو پالنا جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کتنا آسان یا مشکل ہے. اور اس ایپیسوڈ کو شوٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ میری والدہ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو مس نازیہ جدون. تو گائز ایک تھیم آپ کو نظر آ رہی ہے, پچھلے ایپیسوڈ میں میرے والد میرے ساتھ تھے, اس ایپیسوڈ میں الوینا کی والدین ان کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یو نو جنریشنل بھی آپ کا بچپن کس طرح تھا, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا کائنڈ آف بچپن دیٹ الوینا ہیڈ, اینڈ کیا اسٹرگل تھی, کیا سکسیسز تھیں. اینڈ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاء اللہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب الوینا کے ساتھ. شی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. I think she doubts that. All mothers doubt it. That's just how it is. Exactly. So thank you so much for doing this for us. I think it's very brave کہ آپ نے یہ ٹائم بھی نکالا ہے. آلسو لائک کہ آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں because مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی because مجھے پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ بچوں کو پالنا ایک تو ان اٹ سیلف بڑا مشکل ہے, اور آلسو ان کو معاشرے کے ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلے ادھر سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ کس طریقے کا ہے کہ اس میں انڈیپینڈنس کو یا اپنی جو سوچ ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں, یا پھر اس طرح کا معاشرہ ہے جہاں پہ یہ فوکس ہے کہ سارے ایک ہی کام کر رہے ہوں. زیادہ تر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جو ایک کوئی مطلب کہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو سارے اسی پہ فوکس کرتے ہیں. تو لیکن سوچ ڈفرینٹ ہونا میٹر کرتے ہیں. کیوں؟ ڈفرینٹ چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کتنی اسپیس ہے, یا معاشرہ آپ کو کتنی اسپیس دیتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کام آپ کر لیں یا ایکسپیریمنٹ بھی کر لیں, بے شک آپ بعد میں کہیں کہ میرا نہیں دل کیا یہ کرنے کا. معاشرہ تو آپ کو اسپیس نہیں دیتا. یہ آپ کی مطلب اپنی اسٹرگل ہوتی ہے کہ بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے بڑا کرنا ہے, معاشرے میں ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے. یہ پیرنٹس نے خود اسٹینڈ لینا ہوتا ہے. اور اگر پرسنل بات کریں, ابھی بچوں پہ نہیں جاتے, پرسنل آپ کو اپنے لائف میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ کچھ آپ کرنا چاہتی تھیں لیکن معاشرے کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں اتنی اسپیس ملی, کیونکہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہر بچپن فرسٹ. پر میرا ظاہری بات ہے, میں ایبٹ آباد سے بلانگ کرتی ہوں, تو ایبٹ آباد میں میرا بچپن گزرا. پیرنٹس میرے مطلب بہت پازیٹیو, لیکن معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. معاشرے میں مطلب لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے چل رہا ہے اس کو اسی طرح چلانا چاہیے, اسی طرح کرنا چاہیے. ایز اے مطلب میں جس ماحول میں بڑی ہوئی تو اس میں میرے پیرنٹس کا بڑا رول ہے. ایون مطلب رات کو بھی اگر فرض کریں کہیں باہر جانا ہے, شاپ پہ جانا ہے, تو مجھے ایک ڈر فیل ہوتا تھا کہ میں شاپ پہ کیسے جاؤں گی اکیلی, مطلب اندھیرا ہے, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. لیکن میرے فادر نے ایک ہی بات کرنی, کیا ہوگا, جاؤ آپ نے خود جانا ہے, اور جو لے کر, اور انہیں جب فیل ہو گیا کہ میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں تو وہ مجھے اسی ٹائم پہ انہوں نے بھیجنا ہوتا تھا کہ جائیں آپ یہ چیز لے کے آئیں. کیا کتنے سال کی تھی تب آپ جب آپ کو یہ ڈر لگنا؟ میرے خیال میں اس وقت آئی واز ان گریڈ 4. چھوٹی تھی کافی چھوٹی تھی. اور یہ تھا بھی ایبٹ آباد رہی. جی. اور کیسا لگا کہ جب آپ نے وہ فیئر کو اوور کم کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ وہ چیز ہے جو میں کر سکتی ہوں, تو تھوڑا سا کانفیڈینس ملا کہ میں تو کر سکتی ہوں ان چیزوں کو جن سے شاید مجھے ڈر بھی لگا؟ ڈر تھا, لیکن ایک جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی جو مطلب میرا خوف ختم کرتی تھی, وہی ہوتا تھا کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں. یہ ایک جو چیز تھی کہ اگر فرض کریں مجھے کچھ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا, تو میرے پیرنٹس اسٹینڈ لیں گے.
وہ وہاں ہیں, موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا وہ خوف آہستہ آہستہ ختم ہوا. نہیں, اینڈ دس از سچ اے گریٹ تھنگ ٹو ایون پوائنٹ آؤٹ کہ وہ جو ایک سینس آف سیکورٹی جو ایک بچے کو بچپن سے ہی ملنے کی ضرورت ہے, جو آگے تک چلتا ہے کہ یار دیکھی جائے گی, مائی پیرنٹس ول سپورٹ می. اینڈ انفارچونیٹلی یہ بات ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت لوگوں کو یہ نہیں بھی ملتا, وہ سپورٹ نہیں ملتی, وہ انہیرنٹ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا لوگوں کو. آلسو آئی تھنک وہ بھی بات ہے نا کہ اگین اسٹیمز آؤٹ آف فیئر, اٹ اسٹیمز آؤٹ آف دا فیکٹ کہ معاشرے کا پریشر اتنا زیادہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں بھی ارد گرد پتہ ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آگے اسٹینڈ کر جائیں گے, جو کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے معاشرہ اگر ایک چیز کر رہا ہو تو شاید مجھے یہ چیز نہیں کرنی, مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو آف کورس وی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل, بٹ یو رائٹ, آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں پھر جب ایک بچے کو اسپیس ملتی ہے نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے پاس بیکنگ ہے اپنے پیرنٹس کی, تو پھر وہ بچہ کریٹیوٹی کو بھی اپنی ایکسپلور کرتا ہے, وہ ایسے ایسے کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو شاید نارمل سرکمسٹانسز میں ایک بچہ جو ڈرا ہوا ہے, جو سہما ہوا ہے اپنے پیرنٹس کی طرح, وہ نہ کر پائے. تو مجھے وہ بات بڑی مزے کی لگتی ہے. اسی لیے آئی فیل لائک کہ مائی مدر از ویری آؤٹ گوئنگ اینڈ لائک شی ڈز وٹ ایور شی ہیز ٹو. ان کا کوئی وہ بیریئر نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا, یا مجھے ایسے نہیں کرنا, مجھے ویسے نہیں کرنا, وہ سب کر لیتی ہیں. اور ابھی تک لائک آئی تھنک دا ون تھنگ دیٹ آئی ریلی ریلی لائک اباؤٹ ہر از کہ ہمارے معاشرے میں جنرلی ہوتا ہے کہ ایک ایج پہ آپ پہنچ جاؤ تو لوگ کہتے ہیں, یا موسٹلی شادی ہو جائے یا کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو ہم نے جتنا سیکھنا تھا ہم نے سیکھ لیا, بس جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, اس کے بیونڈ اب کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ایون ناؤ وین آئی ٹاک ٹو ہر شی سیز کہ میں تو سیکھ رہی ہوں, مجھے تو مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے ڈفرینٹ کام کرنا اچھا لگتا ہے, مجھے نئی چیزیں سیکھنا, نئی چیزیں دیکھنا, مطلب ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اگر ہم بس لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ آپ گروتھ کے, اور گروتھ ڈرانی بھی ہوتی ہے نا, اگر آپ سوچیں, مجھے تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ چیز سیکھ لی یا میں یہاں تک پہنچ گئی. میں کوئی ایک آج انسٹاگرام پہ ایک میم دیکھ رہی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی 25 ایئر سے پہلے شادی ہو, جن کو ڈر ہے کہ 25 ایئر کے بعد کوئی یہ ریئلائز ہوئے کہ اتنی تو ضرورت نہیں تھی شادی کرنے کی. تو لائک آئی تھنک کبھی کبھی آئی ایم ناٹ سیئنگ, میں ایسے بالکل نہیں کہہ رہی شادی اچھی چیز ہے یار, یہ ایک جوک تھا, بٹ وہی پوائنٹ ہے کہ دین یو بیکم, جب آپ کے پاس ایجنسی آ جائے گی تو پھر آپ زیادہ پکی ہو جاؤ گے, آپ زیادہ حقوق مانگو گے, آپ زیادہ انوائرمنٹ ایسی مانگو گے جہاں پر آپ کو ایجنسی ملے. تو جب آپ بہت ہی چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں کراتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا, تب تو یہ ایک ایلیمنٹ تو آبویسلی لائک. اینڈ یار اے لاٹ آف پیپل ریئلائز دیٹ, خود سے بھی آئی نو اے لاٹ آف پیپل, ایسی خواتین کو میں جانتی تھی جو یہ کہتی تھیں کہ اچھا میں اس عمر سے پہلے شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے پتہ ہے اس سے زیادہ میں نے پڑھ لیا تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا, خود کہتی تھی. تو یو نو لیکن میرا جو تھا, میں اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں, میں نے بچوں کے ساتھ کبھی مطلب شادی والا ٹاپک اس طرح سے بچوں کے ساتھ نہیں کیا. جو کہتی تھی وہ بتائیں. میں ان کو کہتی تھی شادی ہر انسان کی ہونی ہے, کوئی بندہ گوارا نہیں بیٹھا رہے گا. ڈونٹ فوکس آن چیلنج ایکسیپٹڈ. تو اس میں ان کو یہ کہتی تھی اپنا فوکس رکھو پڑھائی پہ اور ایک اچھا انسان بنو, جو پہلے ضروری ہے آپ کے لیے. شادی مطلب اپنے ٹائم پہ جب ہونی ہے وہ ہو جائے گی. بالکل, نہیں صحیح بات ہے آپ کی. تو مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کسی وی ٹاکنگ اباؤٹ ریزنگ ڈاٹرز لائک اس, تو الوینا بچپن میں کیسی تھی؟ بہت شرارتی, کہ مطلب ایون خاموشی ہو جاتی گھر میں تو مجھے ایک مطلب وہ وائبس آنا شروع ہو جاتی کہ گڑبڑ ہے, شرارت کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو بہت شرارتی تھی, کہ جس کی وجہ سے مطلب میرا یہ تھا, جس طرح مدر یہ بچوں کو سلا دیا تو تھوڑی دیر وہ بھی ریسٹ کر لیتی ہیں, تو میرے لیے ریسٹ کرنا, میں سوچا کرتی تھی اچھا ریسٹ بھی کچھ ہوتا کہ اتنا مطلب انہوں نے مجھے مطلب تنگ کرتے تھے کہ مطلب سارا وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, سارا وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ان کو بزی رکھنے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ مجھے ان کے لیے اسٹینڈ لینا پڑے گا, مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, مجھے وہ باہر کی ایکٹیویٹی بھی رکھنی پڑے گی کہ بجائے یہ اپنے ٹریک سے ہٹ جائے, میں ان کے ساتھ اسی طرح چلتی تھی جیسے مطلب میں ان کے ایج گروپ کی ہوں. یو آر آلسو ویری ینگ وین یو ہیڈ الوینا, رائٹ؟ آپ بہت لائک جوانی میں, تو آپ کا ایج ڈفرینس بھی اس طرح لائک بچوں کے ساتھ آپ بھی یو آر ایکسپلورنگ یور سیلف ایز ویل. وچ از وائی ہم لوگ لڑتے بھی ایسے تھے جیسے ہم ایک ایج کے ہیں, ہماری لڑائیاں زیادہ تر ایسی ہی ہوتی ہیں. میں ایک بات بتاؤں, میری امی خیر ان کی ایک جو لائک اس ہمارا بھی ایج ڈفرینس وہی ہے جو ایک نارمل لائک بہت کم ایج ڈفرینس نہیں ہے, لیکن ہم بھی ایسے لڑتے ہیں جیسے بہنیں ہوں.
Exactly. And you're also the oldest and I'm also جی. the oldest, تو یہ بھی ہے نا ایک بات. جی بالکل. پھر اس طرف بھی آتے ہیں نا کہ میں تو اس طرح بھی بچہ وہ تھی کہ جس کو بس اپنی مرضی بھی کرنی تھی, ایکسپیریمنٹ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا جو معاشرہ کہہ رہا تھا کہ خواتین ایسی ہوتی ہیں, مجھے وہ نہیں کرنا تھا. وہ کتنا آسان یا مشکل تھا آپ کے لیے ڈیل؟ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اچھا میرا بچہ یہ چاہتا ہے, کیونکہ انہیرنٹلی تو ماں باپ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے کو پروٹیکٹ کریں, تو اس سچویشن سے آپ نے کیسے ڈیل کیا یا کیا فیلنگز آتی تھی؟ اچھا, یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا, اس میں زیادہ تر کوآپریشن جو تھی آپ کے ابا کی تھی, انہوں نے اس میں بڑا ساتھ دیا. ایون مجھے ظاہری بات ہے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مطلب لڑکی ہے تو اس کو کیسے بڑا کرنا ہے, کس طرح آگے لے کے جانا ہے, تو وہ بعض چیزوں میں وہ کہتے تھے نہیں اس کو پڑھنے دو, یہ جو سوال کرتی ہے اس کو سوال کرنے دو. مجھے ہوتا تھا نہیں خاموش بیٹھے, اتنے سوال نہ کرے, بہت سوال کرتی تھی. تو اس پہ پھر ان کو ہوتا تھا کہ نہیں اسے بولنے دو, اسے بولنے کا رائٹ ہے, یہ جو کہتی ہے اس کے کم از کم اس کو مطمئن کرو, وہ جو بات پوچھ رہی ہے اس کو اس کا جواب چاہیے. یعنی کریٹیکل تھنکنگ آپ کی فاسٹر کی گئی تھی. بٹ ایک سوال میں میری امی کے لیے بھی ہوتا ہے, حالانکہ میری امی مانتی ہیں کہ ہاں میں ایک انسان ہوں, خود مختار ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے, لیکن وہی بات ہے نا, ہم تو ٹھیک ہے لیکن معاشرہ خراب ہے, ڈر بہت لگتا ہے. ٹھیک ہے, میری امی کو تو 24 گھنٹے ڈر لگا ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ سے الوینا از آلسو سمن جو فیئرسلی انڈیپینڈنٹ ہے, خود گاڑی چلاتی ہے, جہاں جانا ہے جہاں جائے گی, جس وقت جائے گی. تو آپ کو وہ فیئر جو آپ آیا ہے کبھی, یا آپ نے بس اپنے آپ کو آلریڈی وہ ایزی کرا دیا تھا, یا آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں؟ بس ماں کا فیئر تو ہوتا ہے, اور پھر اینڈ پہ فیئر کی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تو کاڑی بیٹھ, مینوں ڈر لگتا پیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کس طرح یعنی آپ مینیج کرتی ہیں؟ مجھے فیئر, میں نے بتایا نا کہ بچپن میں میرا وہ خوف ختم ہو گیا, میرے فادر نے وہ ختم کیا. تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا, جب میری شادی ہوئی تو پھر جب میں مطلب ان کو بچوں کو دیکھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ نہیں, ان کو میری طرح ان کو وہ ڈر ان کے اندر نہیں آنا چاہیے, ان کو باہر نکلنا ہے, انہوں نے اسی معاشرے کو فیس کرنا ہے. تو یہ آج اگر نہیں نکلیں گے تو کل کو یہ معاشرے میں کھڑے کیسے ہوں گے, اس مقام تک کیسے پہنچیں گے. تو اس وجہ سے پھر میں ان کو گائیڈ کرتی تھی, ان کو باہر لے کے میں خود نکلتی تھی. میں ان کو کہتی تھی کہ جاؤ, خود جا کے اپنے لیے اسٹینڈ لو. بچپن میں تو سارے پیرنٹس ہی صحیح ہوتے ہیں نا, کیونکہ بچہ ابھی چھوٹا سا ہے. ہم ٹرانزیشن تب دیکھتے ہیں جب بچہ پیوبرٹی ہٹ کرتا ہے. پیوبرٹی کے ٹائم پہ یہ ہوا کہ میں وہ بچہ تھی جو واحد ہماری سوسائٹی میں جس کو اسکرٹس پہننا الاؤڈ تھیں, جس کو سب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں کیا کہتے ہیں, پھر یہ ہونا شروع ہوا کہ میری ایج کی باقی ساری لڑکیاں گھر رہنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, ساری کی ساری ایک دم سے گھر, مطلب نو کانورسیشن اباؤٹ اٹ, کوئی اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اب وہ پیوبرٹی ہٹ کر گئی ہیں تو وہ گھر پہ ہی رہیں گی. آئی تھنک دیٹس ویئر دیئر فیئر کیم ان, دیٹس ویئر بوتھ مائی پیرنٹس اسٹارٹیڈ گیٹنگ فیئرفل. کیونکہ جب آپ ایک ہوتے ہو اور معاشرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو تب آف کورس, اور آپ کا بچہ ہے, مطلب اپنے اوپر تو بندہ باتیں سن لیتا ہے. دیٹس سم تھنگ آئی آلسو ہیو ٹربل ود, لائک ٹربل میکنگ سینس آف کہ میں اپنے لیے شاید اسٹینڈ لے لوں بٹ اگلے کو میں ریکمینڈ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتی ہوں کہ تو وہ ان کے ساتھ چیلنجز ہوتے تھے. پھر اور کیا کہتے ہیں, کافی زیادہ ایسی سچویشنز آتی تھیں جہاں پہ ماما لوگ بفور دا سوسائٹی کین سی اینی تھنگ, میرے گھر سے پہلے وہ مجھے بات بتائی جاتی تھی کہ الوینا تمہیں لوگ یہ کہیں گے, تمہارے ساتھ یہ بات ہوگی. اور کافی عرصہ آئی تھنک بیچ میں 9-10 سال ہماری لڑائیاں بھی چلی ہیں ان باتوں پہ, کیونکہ میں فل آن ریبیلیس تھی کہ مجھے کسی چیز پہ نہیں روکنا ہے, مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی اس معاشرے میں ایک مرد کو اجازت ہے. کیونکہ میرے اندر وہ تھی کہ مجھے پتہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دنیا سے تو میں نے ڈیل کرنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ مجھے صرف شادی کے لیے تیار کرے ہو, آپ مجھے پوری دنیا کے لیے تیار کرے ہو. اور جب مجھے پوری دنیا کے لیے تیار کرے ہو تو میرا پورا ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا میں گھر پہ رہ کے پوری دنیا کے بارے میں سیکھ جاؤں, یہ تو نہیں پاسبل. سو کافی عرصہ وی ووڈ ہیو لائک دس بیک اینڈ فورتھ جہاں پہ ہماری بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اچھی بات یہ تھی میرے گھر کی, اور ابھی بھی میں یہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو میرے ابا نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا بچپن سے لے کے, ہمارے گھر میں کانفلکٹ ریزولوشن بہت خوبصورتی سے ہوتی ہے. کانفلکٹ ریزولوشن یہ ہے کہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, اور سپوزڈلی پاکستانی فیملیز میں پیرنٹس اتھارٹی استعمال کرتے ہیں نا, میں نے کہہ دیا تو بس صحیح ہے, یہ نہیں ہوگا, جو میں کہوں گا وہی ہوگا. جی میرے ابا ایسے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. وہ آپ کو بٹھائیں گے, آپ ٹھیک ہے, اور عزت دیں گے, آپ جتنے مرضی سال کے ہو آپ کی عزت ہے. دا فرسٹ تھنگ ہی ٹاٹ می از کہ الوینا میں آپ کا باپ بھی ہوں نا تو میں نے عزت کمانی ہے, آپ میری بیٹی بھی ہو نا تو آپ نے عزت لینی ہے, اور یہی آپ کو لائک دس ول ہیلپ یو گیٹ عزت بیک ایز ویل. سو کانفلکٹ ریزولوشن کی بات ہو رہی تھی. کانفلکٹ ریزولوشن میں ہم بیٹھیں گے اور آغا جنی پوچھیں گے آپ کا اوپینین کیا ہے,
میرا اوپینین یہ ہے مڈل گراؤنڈ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, اگر نکلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں نکلتا ہے تو اٹس یور لائف, دیکھ لو جو کرنا ہے. That is amazing and like یہ بہت کم ایگزامپل اس طرح ہوتے ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ if you like also like talk about کہ جو آپ نے بتایا کہ 10 سال جو ایک جھگڑا رہتا ہے, تو علینا کی سائڈ تو مجھے پتا ہے, like I understand, but it also must have been difficult for you because I mean let's acknowledge the fact کہ اگین میں یہ بار بار چیز ریپیٹ کروں گی, یو آر ویری ینگ وین یو ہیڈ ہر, اور پھر وہ اولاد بھی ایسی اولاد جو سب سے زندگی کا سب سے مشکل پاتھ اس نے چن لیا ہے نا. So how was that for you جب وہ like تھوڑا ہوتا بھی ہوگا کہ یار میں کیا how do I deal with this. آہستہ آہستہ جب بڑی ہوئی تو ظاہری بات ہے خیالات بھی چینج ہوتے ہیں, بچوں کے خیالات بھی چینج ہوتے ہیں, تو پھر ہماری لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھی. میری اور اس کی بالکل نہیں مطلب بنتی تھی, مطلب ایسے لڑے ہوتے تھے جیسے آگے پیچھے کی بہنیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں. تو ابا ہمارے اس کے ابا جو تھے وہ ہمارے مطلب بیچ میں میڈیٹر, ہاں انہوں نے بیچ میں کافی دفعہ کہا ایک پوائنٹ پہ, بچپن سے میرے ابا سے تو بہت بنتی تھی نا, کیونکہ وہ بڑے مہذب اور لائک سویلائز کانورسیشن, میری اماں ڈاڈی قسم کی عورت ہے جو آپ سے لڑائی کریں گی, اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صلح کے بیٹھ کے صلح, وہ اس طرح میں ناراض ہوں اس کا مطلب اس کا تو کوئی سولوشن ہی نہیں ہے نا. ہاں واقعی میں موڈ باقاعدہ موڈ میں دکھاتی تھی, مجھے ہوتا تھا یہ میری بات نہیں سن رہی, اور میں غصے سے ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھی, اور یہ اور اس کے ابا بیٹھے ہوئے مطلب میرا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے, مطلب اس طرح سے کہ مطلب ظاہر ہے مجھے غصہ آیا ہوتا تھا, اور مجھے ہوتا تھا کہ وہ مجھے اس وقت سپورٹ کریں کہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے اور یہ جو بات کر رہی ہے وہ غلط ہے, لیکن وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ نہیں یہ مطلب. آئی ایکچولی انڈرسٹینڈ آپ کی بات اور آپ کا پرسپیکٹیو. کہ میرے خاندان میں بھی نا یہ ایک بہت اس طرح کا ڈائنامک ہے, جہاں میری امی بھی ایون دو اگین آئی وڈ سے بالکل آپ کی طرح, میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں, شی از ویری پراؤڈ آف ہو آئی ایم, اینڈ ان کو خوشی بھی ہوتی ہے, ان کو ڈر بھی لگتا ہے, ان کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہوئے گا اس کا. اور ابھی بھی کبھی کبھی میرے ابا کے ساتھ کانورسیشن کر رہی تھی, کیا بنا دیا تم نے, اب کیا نا, یعنی یہ تو اس سوسائٹی میں فٹ ہی نہیں ہوتی ہے, اب کیا ہوگا. اور میں نے یہ نوٹس کیا تھا, اور یہ جب میں بڑی ہوئی نا تو میں نے ریئلائز کیا, اور ہم نے بات بھی کی ہوئی ہے, اور میں تھوڑی بلنٹ بات ہی بولنے لگی ہوں, لیکن میں نے جو نوٹس کیا ہوا ہے نا کہ وائل مین ڈو اے گریٹ جاب, یعنی پروگریسو مرد جو ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں پہ, بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک بیوی مرد کا خاوند کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں وہ آ جاتی ہے. میں یہاں پہ آپ کی بات کو ڈس ایگری کرتی ہوں. مجھے جتنی میری جو گرومنگ ہوئی ہے میرے ہسبینڈ نے کی, اور میں اس چیز کو مطلب انہیں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, کہ ورنہ مطلب ایک کھیتوں میں بھاگتا دوڑتا بچہ مطلب ایک دم سے اس کو پکڑ کے شادی کے اس پہ بٹھا دیا گیا, اور جسے لائف کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو میرے لیے تو مطلب لائف بالکل چینج تھی, کہ مطلب میں کہاں سے کہاں آ کے بیٹھ گئی, لیکن انہوں نے مجھے زندگی کے ہر سٹیپ پہ انہوں نے مجھے کوآپریٹ کیا, مجھے گائیڈ کیا, اور مجھے کانفیڈنس دیا انہوں نے. آئی تھنک رشم جو بات کری ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف اس طریقے سے کری ہے, اور وہ آپ بھی اس سے اگری کریں گی. جب ایون جو پروگریسو میاں ہوتے ہیں, اب آپ جب ایک شادی چلا رہے ہوتے ہیں نا, شادی میں تو بہت ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, کئی جگہوں پہ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, وچ مائی موم ہیز آلسو ڈن, کہ آئی تھنک دیٹ شی از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ انڈیویجول, بٹ بیکاز سوسائٹی کے پریشر, بچوں کو کون سنبھالے گا, تو شی ٹوک اے بیک سیٹ. سیم ود مائی مدر, لائک وہی بات ہے کہ میرے ابا کی شاید انٹینشن بالکل بھی نہیں تھی, لیکن ایک سسٹم کا پارٹ ہے نا, ہم انڈیویجولی تو کچھ نہیں کر سکتے. لائک میرے ابا نے بھی بہت لائک دا وے, لائک میرے گھر میں کچھ بھی الاؤڈ ہے, ماں سے بدتمیزی کی نا تو میں برداشت نہیں کروں گا, لائک دیٹ واز لائک ابھی بھی. لیکن وہی بات ہے کہ بیکاز آف دا سوسائٹی کی جو اسٹرکچرز ہیں, جو جس پیٹریارکی میں ہم رہ رہے ہیں, جو شادی کا اسٹرکچر ہے, اور پھر لوگ اپنا بھی بیگیج لے کے آتے ہیں, تو لائک وہی بات ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایک طرح سے انفیئر بھی لگتا ہے کہ اسی طرح جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور میرا باپ میری سائڈ پہ ہوتا تھا, اب میں جب بڑی ہو گئی ہوں, مجھے پھر میں نے اپنی ماں کی پرسپیکٹیو سے جب میں نے دیکھا تو مجھے تھوڑا انفیئر بھی لگا کہ یار ٹھیک ہے, لائک حالانکہ میرے نانا بھی بڑے اچھے تھے, بٹ وہ وقت ڈفرینٹ تھا, اور جو باپ مجھے ملا ہے وہ باپ میری ماں کو نہیں ملا تھا, اور آئی تھنک دس آلسو, تو وہ پھر میں چیز
چیز دیکھتی ہوں کہ اچھا یار یہ ایک جنریشنل وہ چیز ہے کہ میں نے اپنی ماں سے, اور پھر جب میں بڑی ہوئی مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے لڑنا نہیں, میں نے اپنی ماں کو سمجھنا ہے, میں نے میری ماں کی وولنریبلٹی سمجھنی ہے, میں نے سمجھنا ہے وہ بیچاری کہاں سے آ رہی ہے اور وہ میری سہیلی بننی چاہیے, وہ میری دوست بننی چاہیے. یہ بات مجھے رشم نے ہی سمجھائی. یہ اب جا کے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اب جا کے تو میں بعض وقت سوچتی ہوں کہ ہم مطلب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب جب میری اور الوینا کی لڑائی نہ ہو, اور اب یہ حال ہے کہ اب مطلب ہماری اتنی فرینڈ شپ آپس میں ہو گئی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ مطلب چلے سمجھ آ گئی, یہی بڑی بات ہے. نہیں یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت دیر بعد مجھے لائک سمجھ آئی تھی کہ میری ہاں وہی بات ہے نا کہ اٹس ناٹ لائک آئی بلیم مائی فادر فار اینی تھنگ اینڈ آئی نو نیدر ڈو یو, بٹ وہ جو ٹائم اینڈ اسپیس تھی, وہ جس سوسائٹی میں ہم تھے, وہ جو اس وقت چوائسیز اویلیبل تھی میری ماں کے پاس, میرے پاس اب زیادہ چوائسیز اویلیبل ہیں, تمہارے پاس تو زیادہ چوائسیز اویلیبل ہیں, اور انشاءاللہ جب ہماری اولاد ہوئے گی تو اس کے پاس اس سے زیادہ چوائسیز اویلیبل ہوئیں گی. اینڈ آلسو اف جسٹ ٹو پٹ اندر پرسپیکٹیو ٹو اٹ, اگر ہم پیٹریارکی کے لینس سے نہ بھی دیکھیں, بکاز مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہماری جو سچویشن ہے وہ پیٹریارکی کی وجہ سے نہ ہو. اس سچویشن میں شاید ایک انسان نے ذمہ داری اٹھانی تھی گھر کی, اور ایک انسان نے گھر سنبھالنا تھا, تو وہ بس پریکٹیکلٹی تھی اس وقت کی. کیونکہ اگر ابھی بھی میں اپنے ابا کو بھی دیکھتی ہوں, اور میں آپ کے ابا کو بھی جانتی ہوں, اور دنیا بھی جانتی ہے آپ کے ابا کو, تو وہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود پیٹریارکی. اگر وہ انسان نہ ہوتے جو ان چیزوں میں بلیو کرتے, تو آج یہ بھی نہ کہہ رہی ہوتی اور آپ بھی نہ بات کر رہی ہوتی. اینڈ آئی ایم شیور اف یو ٹاک ٹو یور اون مدر ایز ویل, تو وہ بھی یہی بات کریں گی. نہیں یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور لائک ایون آئی ہیو دیز کانورسیشنز ود مائی فادر, جو وہ بہت کینڈیڈ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یو نو آئی وش آئی کوڈ ہیو ڈن مور, آئی وش کہ میں زیادہ ایک ایسی انوائرمنٹ دیتا جہاں یور مدر وڈ ہیو گاٹن گریٹر اپرچونیٹیز. اینڈ آئی تھنک لائک وہی بات ہے نا کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس, چوائسیز, یہ ساری چیزیں مل کے چیزیں انفارم کرتی ہیں. So while we were editing our podcast, we realized that we need to finish a thought. Here, I would like to point out that we're not encouraging anybody to give up on what independence looks like for them, but just the fact that independence can look different for different people. I mean, for me personally, I would like an equal partnership that probably looks like me and my partner both working and also both taking up the role of homemakers as well. بٹ وہ مدر ڈاٹر ریلیشن شپ ایک وجہ سے بڑا کمپلیکس ریلیشن شپ رہا ہے. لائک لیٹس ناٹ ایون لائک پریٹینڈ کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اٹس اے کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ, ہمیشہ سے رہا ہے, اور پھڈے بھی بڑے ہوتے ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, بٹ اٹس آلسو امپورٹنٹ دا فیکٹ کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے پتہ ہے, مجھے آپ پتہ ہے کہ آپ کس طرح کے پھڈے ہوتے تھے, مجھے پتہ ہے آپ کی کیا جرنی رہ چکی ہوئی ہے. تو دس از امیزنگ, دس از پروگریس. یعنی اس سے اچھی, اور آئی تھنک یہی ہمارے آڈینسز کے لیے بھی یہی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو, وہی جب ہم بات کرتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ کی, ویمن ہیلپنگ ادر ویمن آؤٹ, سسٹرہڈ, تو وہ سسٹرہڈ آپ کی ماں بھی ہے. آئی تھنک سب سے پہلے اس ریلیشن شپ کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پتہ ہے وہ ریلیشن شپ کافی کنسٹرینٹ ہے, بہت عورتوں کے لیے, بہت عورتوں کے لیے کنسٹرینٹ ہے. یہ ہماری اور ہمارا بھی رہا ہے, تمہارا بھی رہا ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہے. فار سم ریزن ابوؤں کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ڈائنامک, یو نو بیٹیوں اور فادرس کا کچھ ایک سین ہوتا ہے, لیکن ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ. اینڈ دین آئی تھنک سیم سیکس جو پیرنٹ چائلڈ, تم تو ایک تھیراپی پڑھ بھی رہی ہو, تو تم تو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکو گی. دیر از آلویز سم کمپلیکسٹیز. جیسے میرے بھائی اور میرے باپ کے کچھ پھڈے ایسے ہوئیں گے جو میری ماں اور میرے ہوتے تھے, بٹ جینڈر ڈفرینٹ ہے, تو حالانکہ بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں ماؤں کے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر گھر میں. ایگزیکٹلی. آئی تھنک وہ جسٹ ٹو گو بیک ٹو کہ وہ والا ٹائم پیریڈ جس پہ ہماری بھی لڑائیاں ہوئی ہیں آل, اس کے بعد کافی عرصے بعد نا ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, a couple of years later, کیونکہ میری جد و جہد جو تھی وہ واز اباؤٹ کہ مجھے فریڈم مل جائے, موبلٹی مل جائے, مجھے لبرٹی, ایجنسی, یہ ساری چیزیں مل جائیں, اور میں وہ کر سکوں زندگی میں جو میں کرنا چاہتی ہوں. جب وہ کرنا شروع کر دیا نا, تو پھر ریئلائز ہوا کہ او لڑائی ان سے تو بالکل تھی ہی نہیں نا, لڑائی تو معاشرے سے تھی, اور یہ بھی معاشرے کی ہی اس پہ مجھے پش بھی کر رہے تھے کہ اچھا یہ دیکھ لو, کنسیڈر کر لو. اینڈ آئی آلسو ریکگنائزڈ کہ رشم, یہ معاشرہ ایسا ہے جو ماں باپ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو قتل تک کر دیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میرے پیرنٹس نے مجھے اوپینین وائز ضرور بولا ہوگا کہ الوینا ہمارا اختلاف ہے اور یہ دیکھ لو یہ سیف ہے, لیکن مجھے کبھی روکا نہیں ہے کسی کام سے.
تو جب مجھے وہ ریئلائزیشن آئی نا تو میں اپنے والد کے پاس واپس گئی اور میں نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتہ کتنی زندگی باقی ہے اس کے بعد, آپ لوگوں سے کوئی پھڈا نہیں ہے, مجھے بے انتہا پیار ہے. مطلب جو پہلے وہ ہوتا تھا نا جب آپ بالکل نئے نئے باغی ہوتے تو آتا ہے پاکستانی چھوڑ دیں گے ہم تو وہ پھر مجھے لائک آئی دا ریزن وائی وانٹ ٹو بی ہیئر, ون آف دا ریزن از آلسو بیکاز یہ لوگ ادھر ہیں, مجھے نہیں چھوڑنا ہے اپنی فیملی کو. تو یو نو یو گو بیک اینڈ یو ریئلائز کہ آپ کا انمی کون ہے. ٹھیک ہے, آپ کا انمی وہ سوچ ہے جو لوگوں کو سبجوگیٹ کرتی ہے, آپ کے پیرنٹس بالکل بھی اور نہیں آپ کے پیرنٹس نے بھی وہ سوچ انٹرنلائز کر لی ہوئی ہے, جسٹ لائک آپ نے بھی کہیں پوائنٹ پہ کر لی ہوئی, سوسائٹی نے بھی کر لی ہوئی ہے, لیکن وہ سوچ ایک سیپریٹ چیز ہے, وہ جو پیار ہے, وہ جو ریلیشن شپ ہے, وہ جو انسان ہے, وہ سیپریٹ چیز ہے. اور ورک جہاں کرنا ہے ہم نے اس سوچ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو آئسولیٹ کرنا, اس کو سمجھنا, اس کی کمپلیکسٹیز کو سمجھنا. لائک ابھی بھی جب میری ماں مجھے بڑا ہوتا تھا پہلے یار کہ کہیں بھی اچھا آپ کی تو الوینا کو تو کالیں نہیں آتی نا گھر سے, اور میں ابھی بھی ہوتی ہائے اللہ کتنی خوش قسمت ہے یہ, مجھے اتنی کالیں آتی ہیں. لائک الوینا نوز کہ مجھے کتنی کالیں آتی ہیں, اور کوئی جب یہاں پر میرے دوست دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے کتنی گھر سے کالیں آتی ہیں, اور فون نہ اٹھایا جائے تو ہمسایوں کو کال چلی جائے گی کہ یہ کہاں ہے لڑکی. ٹھیک ہے نا, لائک اتنا بیڈ سین ہے. اور پہلے تو آف کورس مجھے اتنا اریٹیٹ کرتا تھا یہ کیا بدتمیزی ہے, میری انڈیپینڈنس, میری خود مختاری, سجاول کو تو اتنی کالیں نہیں آتی, میرا بھائی سجاول. پھر میں نے ریئلائز کیا ایک تو سجاول کو بھی بڑی کالیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی مجھ سے کم آتی ہوں گی لیکن آتی اس کو بھی ہے. پھر مجھے ریئلائز ہوا یار یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں عورت ہوں, یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک عورت ہوں اور میری ماں کو انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے, تو عورت والی چیز تو مسئلہ ہے, لیکن وہ میری ماں کو انہیرنٹلی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے, یہ کمتر ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں. یہ مسئلہ میری ماں کو بالکل بھی نہیں ہے. میری ماں کو بس ڈر ہے بہت, اور وہ ڈر بھی آف کورس یہ سوسائٹی کا ڈر ہے. ایگزیکٹلی, یہ سوسائٹی ہمیں پریشر کرتی ہے اس طرح. ایگزیکٹلی, اگر یہ ایک دفعہ یہ پریشر آپ کا مطلب ختم ہو جائے, نکل جائے, تو پھر آپ ایزیلی آپ اپنی لائف گزار سکتے. بالکل. کبھی مجھے ہوا کہ ان کو بس ڈر ہے کہ خدا نہ سے کچھ برا نہ ہو جائے, بیکاز obviously کس کو نہیں لگے گا کچھ برا ہو جائے گا. خبریں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ویسے مجھے یہ بتائیں کہ صرف لڑکیاں کیا, مطلب بچے جو ہیں لڑکے, ان کے ساتھ بھی تو برا ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں, تو پھر کیوں ہم اپنے مائنڈ میں وہ سوچ مطلب اس کو بلڈ کریں کہ مطلب بچی ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہوگا, بچہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوگا. نہیں, ایک طرف سے کنٹرول کرنے کا بھی معاشرے کا طریقہ ہے نا کہ ڈر ڈال دو دل میں تاکہ کنٹرولڈ رہیں. کہ نہیں, اور یار دیکھو یہ تو ہم نے بار بار بات بھی کی ہوئی ہے کہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے بچپن میں, کہ یو نو کوئی ملیسٹیشن, کوئی ہاتھ لگا دے گا. لڑکوں کو زیادہ یہ ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ زیادہ اس طرح ہوتا ہے, یعنی زیادہ تو مجھے نہیں پتا بٹ اتنا ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ دے ڈونٹ, بیکاز مردوں کو اسپیس نہیں ہوتی نا کہ وہ سیکشل اسالٹ کے بارے میں بات کریں. یعنی لڑکیوں کے پاس تو ہے ہی نہیں, بٹ ان کے پاس کون سی ہے, یعنی جتنا ان کا تو مذاق ہو رہا ہے, جتنا ٹیبو ہے یہاں پر کسی کو کہنا کہ یار میرے ساتھ سیکشل اسالٹ کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اگر میں ایک عورت ہوں, ٹیبو تو وہ ہے ہی, بٹ ایک مرد کے لیے بھی کم, بلکہ شاید زیادہ ٹیبو, کہ تیری تو مردانگی ختم ہوگی, تجھے کوئی ہاتھ لگا کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ سچویشن ہے جب بچہ, کوئی چھوٹی ایج میں بچہ ویسے ہی نہیں بولے گا, کوئی اگر مرد لڑکے کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے تو ویسے ہی امبیرس ہوئیں گے, وہ نہیں بات کریں گے اس بارے میں, کچھ ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے سیکشل اسالٹ کو پاور کا کرائم نہیں سمجھا نا, ہم نے تو بس سیکس کے بارے میں بنا دیا اس کو, کہ اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ کسی کو انٹائز کیا, لسٹ کے بارے میں بنا دیا, جو سچ نہیں ہے. اس میں پاور کے بڑے ایلیمنٹس آتے ہیں. اور دوسری چیز کچھ یہاں پر میں آپ کے مطلب بات تھوڑی سی کاٹوں گی. یہاں پہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے, ایشو ہوتا ہے, بچے نہیں بتاتے, لیکن وہاں پہ پیرنٹس کو اسٹینڈ لینا, بالکل وہاں پہ ان کا مطلب ان کو لینا پڑے گا. اس کو یہ چھپانے والی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, آپ نے ایک نسل آگے بڑھانی ہے, آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. آئی نو سو مینی اسٹوریز, میرے اپنے جاننے والے دوست نے اپنے ماں باپ کو بتایا, وہ ڈینائل میں ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا, یا کوئی ایکشن نہیں لیتے اس بارے میں. مجھے لگتا ہے ایسا تھا گھٹیا حرکت کوئی ماں باپ نہیں اپنے بچے کے, دس سچ اے ہارریبل تھنگ. دوسری بات جو میں کہہ رہی تھی, جو ایک میتھ ہے سیکشل اسالٹ کا, کہ یار اسٹرینجر سے زیادہ کوئی آپ کا جاننے والا, اسٹرینجر سے زیادہ گھر پہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ لائک وی ہیو میجورٹی آف ویمن آر لائک assaulted by people they actually know, and there is research to prove and that. there is research. یہ میں ریسرچ کے ساتھ بات بول رہی ہوں. کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ, when I recognize کہ یہ میری ماں کی کوئی مساجنی نہیں ہے,
اس بیچاری کا بس ڈر ہے. لیکن اب وہ ایک مڈل گراؤنڈ یہی ہے کہ جہاں بھی جاؤ ایک ٹیکسٹ ڈال دو, کہیں کچھ بھی ہوئے ایک ٹیکسٹ ڈال دو, کال نہ کرے مجھے, میں ٹیکسٹ کر کے بتا رہی ہوں میں نکلنے والی ہوں تو ٹیکسٹ ڈال دو, بس یہی ہے. اب کچھ کرتے خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. اچھا تھوڑا سا اب ہم تعریف بھی سننا چاہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایسا بچہ ہے جس کی اپنی سوچ ہو, اس کو پالنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس کو ہونے کے آپ کی زندگی میں فائدے کیا ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے بچے کو پال آگے لے کے آنا. اور لیکن یہ ایز اے مدر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہی بچے کچھ بنتے ہیں, وہی دنیا میں کچھ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں, دنیا کو بدلنے کی چاہ رکھتے ہیں. ہاں, کہ ان میں ایک جذبہ نظر آتا ہے جو بچپن سے ایک ماں دیکھتی آ رہی ہے. تو امیدیں تو بہت کچھ ہیں ان کے ساتھ. I think the one thing that I do want to say is کہ ڈسپائٹ ہمارے بیچ میں پھڈے اینڈ آل, جو انہوں نے میری بیسس سیٹ کیا نا, آئی ریمبر میری اماں بڑی خوبصورت بات کرتی ہوتی تھی, اینڈ اٹ ہیز اسٹک بائی می اینڈ اٹس اسٹل لائک آئی ٹیل دس ٹو مائی سیلف. جب میری زندگی میں بہت کوئی مشکل مومنٹ آتا ہے, اینڈ شی وڈ سے اٹ ٹو اس, تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو, تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو. یہ میں اپنے سب بچوں کو کہتی ہوں. میں نے کہا یہ مت سوچو کہ یہ کام نہیں آتا, یہ کام نہیں آتا, یہ نہیں آتا. نہیں, ہر کام, میں نے کہا ہر کام ممکن ہے, ہر کام کرو, ہر کام کرنا سیکھو, جو نہیں بھی آتا وہ بھی سیکھو, سب کچھ کر سکتے. نہیں بالکل. جن لوگوں کو دوستوں کو نہیں پتا, بکاز اوبیسلی میں ان کی فیملی کو بھی جانتی ہوں, ان کے جو باقی بہن بھائی ہیں, دیر لائک اٹس اے ویری سویٹ انوائرمنٹ جہاں جینڈر رولس بھی اتنے کوئی اسٹرکٹ نہیں ہے. الوینا کا بھائی بہت اچھا کھانا بناتا ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, بہت اس کو بہت اچھے گھر کے کام آتے ہیں. ہی از لائک دا سویٹسٹ پرسن. اینڈ آپ کی پھر ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو ایک پٹاخہ ہے پوری, واقعی پٹاخہ. تو آپ کی کوئی اگر ایک آپ نے کوئی گولڈن پیرنٹنگ ایڈوائس دینی ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو اسپیشلی اباؤٹ ریزنگ ڈاٹرز, تو بچیوں کے حوالے سے, کیونکہ ماشاء اللہ سے اچھی بچی ریز کی اس کیمرہ میں دیکھ کے, وہ ڈر ختم کرنا ہے, وہ اس ڈر کو نکالنا ہے اپنے اندر سے کہ اگر بچی ہے تو اس کو لے کے میں نے کیسے چلنا ہے. وہ ڈر ختم ہوگا تو بات تبھی آگے بڑھے گی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا یہ کرنے کے لیے. مجھے تو بہت مزہ آیا. نا ورنہ تھینک یو فار ڈوئنگ ایوری تھنگ. آئی ریممبر کہ آلدو ہمارے پھڈے بھی ہوئے ہیں کافی جگہوں پہ, بٹ ایسے مومنٹس آئے ہیں جب میرے ابا کی بس ہو گئی تھی, اینڈ شی وڈ بی دا پرسن ٹو کم ٹو می اینڈ سے کہ الینا میں نہیں شک کرنا چاہتی اپنے بچوں پہ, میں پازیٹیو رہنا چاہتی ہوں, سو آئی سپورٹ یو اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دیئر فار یو. اینڈ وہ مومنٹس بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. سو اٹ واز آلویز لائک اے گیو اینڈ ٹیک, اینڈ آئی ریئلی لو دیم فار دیٹ, بوتھ آف دیم. تو وہ بہت تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. سو ایز رشم مینشن لاسٹ ٹائم کہ ہم نے ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس کرایا جس میں ہم گیسٹ سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی تھوڑی سی اس پہ ٹیک دیتے ہیں, جسٹ سو دیٹ وی کین ریپ اپ آر اون تھاٹس اباؤٹ دا انٹائر تھنگ اینڈ ہاؤ وی آر فیلنگ اباؤٹ اٹ ایز ویل. So I'm going to do that. اچھا, سو میرے لیے کانورسیشن آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, بکاز ہم لوگ گھروں میں تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ٹو ہیو دیٹ آن کیمرا آئی فیل لائک this is going to be gold for life. And just an acknowledgement. میں آج بھی صبح سوچ کے خوش ہو رہی تھی کہ یار like I have these moments on camera where I'm talking about my life and just summing up that struggle. کیونکہ انسان جو بچوں سے پہلے بھی ان کی اپنی زندگی میں بھی اتنے struggles ہوتے ہیں جو آپ انڈیپینڈنس کے ساتھ struggle چل رہی ہوتی ہے آپ کی as an individual, then how you're raised as a person, and then you take those struggles along, then you enter into a marriage, اس کے different concerns and different dynamics ہیں. پھر اس سچویشن میں آپ نے بچہ بھی پالنا ہے, اینڈ ٹو آئی فیل لائک اف دا چائلڈ کین سکسیزفلی سے کہ آئی ہیڈ اے گڈ چائلڈہڈ اینڈ آئی ہیڈ گڈ پیرنٹس ڈسپائٹ آل دا ٹربلز, آئی فیل لائک دیٹس اے جاب ویل ڈن. سو دیٹ واز ریئلی واٹ دا ایپیسوڈ فار می واز اباؤٹ. That's amazing. نہیں, so as you know, originally ہمارا پلان تھا کہ میری امی بھی آئیں گی, لیکن unfortunately something came up and she could not. But I think for why I got excited to do this episode is for this reason, yeah, کہ as women who had to fight a lot, ٹھیک ہے نا, ہم نے لڑائیاں کی ہیں کہ ہم نے جس طرح کا ہے ہم نے اس طرح رہنا ہے, اور وہ لڑائیاں ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ بھی بہت زیادہ کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم, اور یہ اسی لیے لائک آئی وانٹڈ ٹو شو این ایگزامپل اینڈ کائنڈ آف انکریج, اور میری بہنیں اور بھائی کوئی بھی, کہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ وہ, اور میں یہ بھی پلیز اکنالج کرتی ہوں کہ ہر جگہ وہ اسپیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بٹ جہاں ہیں آئی ووڈ سے کہ اٹس وی شوڈ انکریج ہیونگ دیز ڈیفیکلٹ کانورسیشنز اپنے امی ابو کے ساتھ, چیزیں کچھ انپیک کرنا, بیکاز وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں وہ یار دے آر آلسو ونگنگ اٹ. جب آپ لوگوں کی لائک اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں, یہ اڈلٹہڈ ہے نا,
ہمیں کیا ہمیں پتہ ہے ہم سب کچھ ہم بس وی جسٹ گوئنگ ایز اٹ از, ٹھیک ہے, جیسے جیسے دن گزر آئے ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے بھی فگر آؤٹ کیا ہے. اینڈ ایون ود دا بیسٹ انٹینشنز آئی تھنک آپ کے ماں باپ تھوڑا تو آپ کو اسکرو اپ کر دیتے ہیں. لائک آئی تھنک یہ بس ہوتا ہے, یہ آپ بھی کریں گے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن دیر نیڈس ٹو بی اسپیس ہیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دے آر کمنگ فرام, اینڈ سو تاکہ آپ لوگ ان کو ایکسپلین کر سکیں ویئر یو آر کمنگ فرام. وی نیڈ ٹو ہیو مور انٹر جنریشنل ڈائلاگ. ہم نے اپنے ایلڈرس کے ساتھ سیکھنا بھی ہے, لیکن پھر ان کو سمجھانا بھی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. تو آئی فیل لائک اس لیے یہ ایک ہماری کوشش تھی, ایک انکریجمنٹ آپ دونوں لوگوں کو دینے کے لیے کہ لیٹس ہیو ڈیفیکلٹ کانورسیشنز ود دا پیپل وی لو, بیکاز اگر آپ پیار سے کر رہے ہو تو وہ ڈیفیکلٹ کانورسیشنز بھی اتنی ڈیفیکلٹ رہیں گی نہیں. سو آئی تھنک دیٹ از آل فرام مائی سائڈ. اینڈ آلسو لائک جسٹ اے تھاٹ, مطلب ضروری نہیں ہے ایز ریشم ایکنالج کہ چیزیں مشکل ہیں, بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل بھی ہیں, بٹ جسٹ کہ اگر کہیں ریکنسیلیشن کی اسپیس مل جائے تو ڈو گریب اٹ. بالکل. اینڈ آلسو ایٹ دی اینڈ وی مسڈ یو شہناز آنٹی, اگر آپ کبھی آپ کا دل کرے تو یہ پوڈ کاسٹ آپ کا ہے, پلیز آئیں ہمارے سے گفتگو. یس, شہناز آنٹی از مائی مدر. یس وی ڈڈ مس. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے. ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا پروگرام دیکھیے گا ضرور. تھینک یو. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. وی ول بی بیک آفٹر دا عید ہالیڈیز. کیپ واچنگ ماٹی ٹی وی.